اب تاریخ نے ایک اور کروٹ لی. یہ فلسطین کے مشرق میں عراق، عراق کے مشرق میں ایران. ایران میں ایک زبردست شہنشاہ جو ہے وہ سامنے آیا، کیخورس یا سائرس، جسے ذوالقرنین بھی کہتے ہیں، دو سینگوں والا، اس لیے کہ اس نے دو ملکوں کو جوڑ کر ایک سلطنت بنائی تھی، پارس اور مادہ. ان دونوں کو جوڑ کر ایک سلطنت بنائی، عظیم ایرانی سلطنت، جس کا 2500 سالہ جشن منایا تھا. وہ جو شہنشاہ ایران تھا جو خواب دیکھ رہا تھا اسی اپنے دور کو واپس لانے کا. سائرس جو ہے اس نے حملہ کیا بیبیلونیا پر اور ان کی حکومت ختم کی. نبوکڈنیزر کے جو بھی وہاں اس وقت وارث تھے، اور یہودیوں کو اجازت دے دی کہ اب تم جاؤ، جا سکتے ہو، جا کر اپنا معبد بھی دوبارہ تعمیر کر سکتے. اس نے مدد بھی کی، اس کے جانشینوں نے بھی مدد کی، ساز و سامان بھی جاؤ بناؤ اور اپنی سلطنت میں دوبارہ آباد ہو جاؤ. اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ کی بنا، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، ریپینٹ ریپینٹ ریپینٹ، اصلاح کرو اپنے اعمال کی، اپنے عقائد کی. اور یہ دعوت مفید ہوئی اور ایک رینائسنس ہو گیا، احیاء ہو گیا بنی اسرائیل کے اندر، مذہبی، روحانی، اخلاقی اعتبار سے ایک احیاء ہو گیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کی مدد کی، ان کو مال بھی دیے، ان کو اولاد بھی دی، ان کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی. اور اب پھر 100 سالہ ان کا دور آیا ہے جو بہت عظمت کا ہے. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. اس کو کہتے ہیں تاریخ میں مکابی امپائر. زمینی رقبے کے اعتبار سے یہ حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑی تھی. اگرچہ میں عرض کر چکا ہوں حضرت سلیمان کی حکومت کا کچھ اور ہی معاملہ تھا، وہ تو کسی اور کا ہوا ہی نہیں، لیکن زمینی رقبہ مکابی سلطنت کا حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑا تھا. لیکن اس کے بعد پھر وہی ہوا، پھر وہی زوال، پھر اسی طریقے سے مشرکانہ اوہام عقائد کے اندر گھس گئے، بدعات، رسومات نئی سے نئی، اپنے آس پاس کے اڑوس پڑوس کے لوگوں سے چیزیں سیکھ کر اپنے اندر داخل کرنا، دنیا پرستی، شہوت پرستی، پھر ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برسے. یہ ہے وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ. یہ مکابی سلطنت کے دور میں وہ ہیکل